خدا یسوع مسیح کے جلالی اور قدوس نام میں آپ کو سلام عرض کرتا ہوں۔ میں پاسٹر حنیف آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ لوتھرن چرچ کی طرف سے اس کے کیٹیکزم میں، لوتھرن کیٹیکزم میں سے جو ہمارا ایک نقطہ ہے وہ ہے آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں میں تمہیں دیتا ہوں۔ اور اگر ہم بائبل مقدس کا حوالہ پڑھیں تو یہاں لکھا ہے کہ اس نے ان سے کہا، مگر تم مجھے کیا کہتی ہو؟ میں شروع سے پڑھتا ہوں۔ جب یسوع کیسریا فلپی کے علاقے میں آیا تو اس نے اپنے شاگردوں سے یہ پوچھا کہ لوگ ابن آدم کو کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا، بعض یوحنا بپتسمہ دینے والا کہتے ہیں، اور بعض ایلیا، بعض یرمیا یا نبیوں میں سے کوئی۔ اس نے ان سے کہا، مگر تم مجھے کیا کہتے ہو؟ شمعون پطرس نے جواب میں کہا، تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، مبارک ہے تو شمعون بریونا، کیونکہ یہ بات خون اور گوشت نے نہیں بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے تجھ پر ظاہر کی ہے۔ اور میں بھی تجھ سے کہتا ہوں کہ تو پطرس ہے، اور میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا، اور عالم ارواح کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے۔ میں آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں تجھے دوں گا، اور جو کچھ تو زمین پر باندھے گا وہ آسمان پر بندھے گا، اور جو کچھ تو زمین پر کھولے گا وہ آسمان پر کھلے گا۔ خدا ان کی برکت اس کے کلام کے وسیلے سے ہم سب پر نازل ہوتی ہے۔ یہ حوالہ یاد رکھیں کہ خداوند یسوع مسیح نے آسمان کی بادشاہی کی کنجیوں کا اعلان کر کے اپنے رسولوں کو، اپنے خادموں کو، اپنے شاگردوں کو اختیار دیا ہے۔ کنجیوں سے مراد اختیار دینا ہے، اختیار سونپنا ہے۔ ان کے سپرد کر دیا ہے کہ میں آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں تمہیں دیتا ہوں۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ عام سی بات نہیں ہے، یہ خادموں کے سمجھنے کی بات ہے۔ اور یہاں پر بعض چرچز یہ کہتے ہیں کہ جب پطرس کو مخاطب کیا ہے تو یہ اختیار صرف پطرس کو دیا گیا ہے، پطرس کو بھی دیا گیا، مگر تمام شاگردوں کو، تمام ان چنے ہوئے برگزیدوں کو دیا گیا ہے، تاکہ وہ یسوع کے دیے گئے اختیار کو استعمال کریں۔ اور بڑی بات لکھی ہوئی ہے یہاں پر، جو کچھ تو زمین پر کھولے گا وہ آسمان پر کھولے گا۔ خاص طور پر گناہوں کی معافی کے حوالے سے ایک تجربہ ہوا ہے چند سال پہلے، غالباً 2 سال ہوئے ہیں۔ انڈیا کی جو وہ اسٹیج ڈرامے والے لوگ ہیں، بھارتی، اس نے لفظ ہیلیلویا کی توہین کی تھی۔ اس کے ساتھ روینہ ٹنڈن بھی تھی۔ انہوں نے لفظ ہیلیلویا جو بہت ہی پاک اور مقدس لفظ ہے، اس کی توہین کی تھی۔ اور کیا ہوا کہ جب ہندوستان میں، پاکستان میں بہت بلوا ہوا، اس بات کو اٹھایا گیا، تو روینہ ٹنڈن نے صحیح راستہ اختیار کیا، وہ خدا کے خادم کے پاس پہنچ جاتی ہے، اس سے جا کے معافی مانگتی ہے، اور بشپ صاحب نے اس کو معاف کر دیا۔ اور جب اس نے معافی مانگ لی، تمام کلیسیا بھی خاموش ہو گئی۔ اور مجھے یقین ہے کہ جب خدا کے خادم نے اپنے اس اختیار کو استعمال کیا جو آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں ہیں، تو آسمان پر خدا نے بھی اس کو معاف کر دیا۔ اب میں تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوں۔ یہ اختیار جب خدا نے دیا ہے تو آج ہم جو خدا کے خادم ہیں وہ آسمان کی بادشاہی کی کنجیوں کو کس طرح سے استعمال کرتے ہیں۔ یعنی جس کے گناہ پاسبان خدا کا خادم معاف کر دیتا ہے، اور کوئی بھی شخص پاسبان کے پاس آ کر اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے تو پاسبان اس کو معاف کر دے تو آسمان کا خدا بھی اس کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن دعائے ربانی میں ہم ایک اور راز کی بات سیکھ چکے ہیں کہ جس طرح ہم نے اپنے قصورواروں کو معاف کیا تو بھی ہمارے قصور معاف کر۔ یاد رہے کہ اگر ہم نے خدا کا گناہ کیا ہے تو خدا کے حضور جا کر خدا کے خادم کے سامنے اقرار کرنا ہوگا۔ اگر ہم نے کسی شخص کا گناہ کیا ہے تو پھر اس شخص کے سامنے جا کر معافی مانگنا پڑے گی۔ تو دعائے ربانی کی تفصیل میں بھی آگے چل کے یہی لکھا ہوا، اگر ہم دوسروں کے گناہ معاف نہیں کرتے تو خدا بھی ہمارے گناہ معاف نہیں کرتا۔ اور یہ اختیار جو ہے یہ خادموں کو اپنی حیثیت کو سمجھنے کے لیے
اس اختیار کو بھی سمجھنا ہوگا۔ آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں، آسمان کی کنجیاں، کلیسیا میں سے کسی کو خارج کر دینے کا بھی اختیار ہے، کلیسیا میں قبول کرنے کا بھی اختیار ہے، کسی کے گناہ معاف کرنے کا بھی اختیار ہے، کسی کے گناہ قائم رکھنے کا بھی اختیار ہے۔ تو یہ خاص طور پر خادموں کے لیے ہے۔ خادم بڑی احتیاط کے ساتھ اس حوالے کو بار بار پڑھے اور یہ سمجھے کہ اس نے جو اختیار دیا ہے یہ اپنے فضل اور اپنی محبت سے اعزاز کے طور پر اختیار دیا ہے۔ یہ کسی شخص کی حکمت سے نہیں، کسی شخص کی کاریگری کے جواب میں نہیں، کسی شخص کی قابلیت کے عوض میں نہیں، بلکہ اس نے یہ اپنے فضل اور اپنی محبت اور اپنے ہمیں اس لائق جان کر، دیانتدار جان کر دیا ہے۔ خادم اس کا بڑا خیال رکھے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔